صل علی أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے محترم دوستو، مختصر سی زندگی میں ہر شخص چین سے رہنا چاہتا ہے، سکون کی تلاش میں. انسانیت شروع سے اب تک سکون کی تلاش میں ہے. اچھا گھر، پھر پرسکون جگہ پہ گھر بنانا، سکون کی تلاش. اچھی صحت، اس کے لیے اچھے علاج کی تلاش، سکون کی تلاش. اچھا لباس، پھر موسم کے مطابق سکون کی تلاش. جوتا مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی، نرم سے نرم، گرم سے گرم، موسم کے مطابق تو سکون کی تلاش. زندگی کا نظام سکون کے ساتھ چلانا چاہتا ہے. اس کی نگاہ کمزور ہو گئی، اس نے چشمہ لگا دیا تو سکون کی تلاش کہ مجھے دیکھنے میں تکلیف نہ ہو. اس کو تکلیف ہوئی جسم کے اندر، وہاں دوا لگا لی تو سکون کی تلاش کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. انسانیت کا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو وجود ہے وہ سکون کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سکون کیوں مانگتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا انسان چین کیوں مانگتا ہے؟ انسان سکون کیوں مانگتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. یہ پرسکون جگہ سے بھیجا گیا ہے. جنت سکون کا دوسرا نام ہے. یہ اصل میں باسی وہیں کا تھا، یہ وہیں کا باسی تھا. اب بھی بعض لوگ دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے آتے ہیں، اپنی من پسند چیزوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ کراچی سے آئے تو ان کی چیزیں پڑی تھیں، کہنے لگے حلوہ پوری، قتلم میں، اور یہ چیزیں تلاش کر رہے تھے. ایک دفعہ ایک ریڈی والا تھا، وہ بنا رہا تھا، سورے اس کے گرد رش لگا کے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ناشتہ یہ کرنا ہے. چیزیں ساری ہیں. کہنے لگے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر بریانی ہوتی تو کمال ہے. انسان کا ایک مزاج ہے، جس جگہ سے اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جہاں سے اس کا وجود ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، یا جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی غذا اور وہاں کی زندگی کا نظام اس کو اچھا لگتا ہے. کیا خیال؟ ہم جنت میں رہے اور جنت کے باسی تھے، اور جنت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور جنت کی زندگی تھی. اور جنت ایسی نعمتوں کا نام ہے جن نعمتوں کو زوال نہیں. جنت ایسی جوانی کا نام ہے جس جوانی کو بڑھاپا نہیں. اور جنت ایسے حسن کا نام ہے جس حسن کو مان نہیں. اور جنت ایسی صحت کا نام ہے جس صحت کو بیماری نہیں. اور جنت ایسی زندگی کا نام ہے جس کو موت نہیں. یہ جنت ہے. اب یہ جنت کا باسی اب ہے جنت کا متلاشی. پہلے جنت کا باسی تھا. اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. اب یہ جنت کا متلاشی ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو ایمان اعمال کی زندگی دی. ایک طرف نفس کی من چاہی دی اور ایک طرف رب چاہی دی. اب من چاہی بھی اس کی مرضی جیسے کر لے، من چاہی اس کی مرضی جیسے کر لے، رب چاہی اس کی مرضی جیسے کر لے. اب اس کی منزل، من چاہی کی منزل جہنم ہے اور رب چاہی کی منزل جنت ہے. اب اللہ جل شانہ نے اس کو زندگی کے دو انداز دے دیے. اس لیے یہ ہر وقت ہر پل چین کی تلاش میں رہتا ہے. اچھا، پھر ایک اور تلاش میں رہتا ہے، وہ ہے اقتدار کی تلاش. گھر میں ہے، بیوی ہے تو وہ کہتی ہے میرا بچوں پہ اقتدار ہو. خامد ہے تو وہ کہتا ہے میرا بیوی اور بچوں پہ اقتدار ہو. دکان پہ ہے تو کہتا ہے میرا نوکروں پہ، ماتحتوں پہ. محلے میں ہے تو کہا میں ان محلے کا بڑا بن جاؤں، پورے محلے میں. گلی میں ہے، یہ اقتدار کی تلاش میں رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ اقتدار کی نگری میں پلا تھا اور جنت اقتدار کی نگری ہے. ایک اشارہ کرے گا، جاتا پرندہ آئے گا، بھن کے کباب کھائے گا، اور پھر اشارہ کرے گا، ویسے اڑنا شروع ہو جائے گا. نہر بہ رہی، کہا کہ نہر میری مزاج سے چلے، ایک اشارہ کرے گا، نہر اس کے گھر کے اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گی. اور چاہے گا کہ مجھے ایسی حور چاہیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کا نغمہ سنا، نہ دل میں اس کا خیال آیا، حتیٰ کہ فرشتوں تک نے نہیں دیکھا.
پھل کو توڑے گا اس کے اندر سے حور آئے گی، اور ایسی حور جس نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ہر جوڑا اس سے پہلے سے بہتر، اور اس کے دل کے اندر اس کی محبت کو 70 جوڑوں سے یہ دیکھ لے گا۔ اقتدار اس کا مزاج ہے، وہاں سے آیا وہاں سے ہے، اس کے مزاج میں اقتدار ہے، اور یہ چین اور سکون کا متلاشی ہے۔ اب ایک اور اس سے بھی انوکھی بات سنیں۔ اب پتہ کیا کرتا ہے، یہ چین اور سکون کی تلاش میں اپنے مزاج سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس طرح چین مل جائے گا، اس طرح سکون مل جائے گا۔ کسی بندے کا فریکچر، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ ہاتھ کو، بازو کو، جسم کے اس حصے کو جو ٹوٹا ہو اپنے مزاج سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ویسے سکون ملتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، میں نے اس کو کھینچ کے رکھنا ہے، اس کے اوپر پھٹیاں، پٹیاں، پلستر جو بھی باندھنا ہے۔ اب جب وہ معالج کے، سرجن کے، معالج کی مرضی سے رکھتا ہے، وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ لیکن یہ سکون اور چین اس کا عارضی ہوتا ہے۔ اگر وہ ہڈی غلط لگ گئی، ساری زندگی کی معذوری اور ساری زندگی کی پریشانی اس کا مقدر بن جائے۔ ایک ہے اپنی مرضی سے چین اور سکون چاہنا، ایک ہے اپنی مرضی سے چین اور سکون چاہنا، اور وہ ساری کی ساری امت اس لائن پہ لگی ہوئی ہے۔ جو بھی سکون کا راستہ نظر آیا، وہ غذا میں ہے، وہ ہوا میں ہے، وہ فضا میں ہے، وہ فیشن میں ہے، وہ مزاج میں ہے، وہ طبیعت میں ہے، وہ ماحول میں ہے، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک راستہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور وہ اصلی سکون کا راستہ ہے، وہ اصلی چین کا راستہ ہے، وہ حقیقی سکون کا راستہ ہے، وہ حقیقی چین کا راستہ ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ اس راستے کو تلاش کرو، اس راستے کو دیکھو، وہ کیا راستہ ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، اب سے پہلے نظام بڑا پیچیدہ تھا، مشقت کا نظام تھا، پانی بھرنے کے لیے مشقت، لکڑی جلانے کے لیے، چائے بنانے ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے چولہا جلایا جاتا تھا۔ گھر کے اندر بعض جو بڑے گھر ہوتے تھے ان میں ایسے برتن ہوتے تھے جو ہمیشہ آگ پہ چڑھے رہتے تھے، پانی گھر کی خادمائیں ڈالتی رہتی تھی، وہی گیزر تھا، اس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ میں نے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے وادی دامان، لک تک سارا ہے، وہاں کچھ اللہ والوں کے حکم سے کچھ وقت گزارا۔ وہاں کیا ہوتا تھا، ایک ٹین جو ہے وہ چڑھا رہتا تھا، اور اس کے جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے، اور اس کے نیچے آگ جلتی رہتی تھی، اور ایک ڈبہ ساتھ رکھا ہوا تھا، جس نے وضو کرنا ہوتا تھا، کچھ پانی ٹھنڈا اور کچھ وہاں ٹین سے وہ ڈال کے گزارا کرتے تھے۔ اب بھی ویسا ہو رہا ہے، کوئی پرانی بات نہیں۔ زندگی کی سہولیات ہمیں ملی ہیں، زندگی کی سہولیات، بجلی کا نظام، چراغ نہیں جلانا پڑتا، روشنی پہلے سے زیادہ وافر، غذاؤں کو گرم کرنے کے لیے مائکرو اوون کے نام سے ایک نظام، اور ایک پل میں آگ جلے سوئی گیس کے نظام سے۔ زندگی سہولتوں کا مجموعہ بن گئی ہے، اب تو سکون آنا چاہیے، پھر پریشانی کیوں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ جتنی سہولتیں بڑھتی جائیں تو سکون آنا چاہیے۔ سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جل شانہ نے اس کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے، ایک چیز اس کے مزاج میں رکھی ہے، انسان کو اگر ایک طرف سے کچھ سہولت ملے دوسری سہولت خود تلاش کر لیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے عرض کیا، کہنے لگے کہ آم کھا لوں، میں نے کہا آپ تو آم کے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ آم نہ کھائیں۔ یہ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟
میں نے کہا آم تو آپ نہ کھائیں، آم تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کہنے لگے آپ چلو کرتے کراتے ہمارے ساتھ باتیں ہوتی کرتے کراتے تو آخرکار ایک بات طے ہوئی، ایک بات کہنے لگے چلو آپ ایسا کریں، وہ ایک بات طے ہوئی، انہوں نے کہنے لگے کہ چلو میں ایک آم کھا لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایک آم کھا لیں آپ۔ دوسرے دن جب چند دنوں کے بعد میرے پاس آئے، جب آئے تو میں نے کہا ایک آم کھایا تھا، نبض دیکھی کچھ علامات دیکھی تو مرض میں اضافہ پایا۔ میں نے کہا ایک آم کھایا تھا، میں نے کہا سچ پتہ ہے وہ کتنا بڑا تھا؟ کہنے لگے جی آپ سے بات ایک آم کی ہوئی تھی، وزن نہ پوچھی، بات ایک اس ایگزاسٹ بن کر بات جو ہے وہ کس چیز کی ہوئی تھی؟ کرے وزن نہ پوچھیں آپ، بات ایک آم کی ہوئی۔ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، انسان کی طبیعت، بھائی یہاں وہ بندہ بیٹھا ہو جو ذمہ دار سمجھنے والا، طبیعت ہے انسان کا خاصہ ہے، مزاج ہے کہ جس چیز میں تھوڑی سی سہولت مل جائے یا زیادہ سہولت خود تلاش کر لیتے ہے ایسے ساری زندگی کا اس کے ساتھ یہی نظام ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی سہولت ملی، اس نے زیادہ سہولت تلاش کی، اب یہ نہ دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آم زیادہ کھا رہا ہوں شوگر بڑھ جائے گی، اور چیز ہو جائے گی، اور نہ کرنا وقتی ذائقہ کو دیکھ کے اس نے اپنا کام کر لیا، وقتی ذائقے کو دیکھ کے اس نے اپنا کام کر لیا۔ میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس وقت ہم پریشان ہیں، جس کے پاس ہے پریشان اور جس کے پاس نہیں پریشان۔ کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے تو پرسکون ہیں، جن کے پاس ہے تو پرسکون ہے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں ان کے پاس بہت ہے، اتنا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے نام کی برکت سے سکون دیا ہے اور چین دیا ہے، سکون دیا ہے اور چین دیا ہے۔ آپ سوچیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے ہم اپنی منچاہی گزار کے چین پانا چاہتے ہیں۔ میری تھوڑی سی باتوں کو سمجھیے گا، منچاہی گزار کے چین پانا چاہتے ہیں، منچاہی گزار کے چین پانا چاہتے ہیں۔ مال تھوڑا تھا، اس کے بڑھانے کے لیے اس کا اضافہ کیا، اب اس اضافے کے لیے یہ نہ دیکھا کہ ہم مال جو اٹھا رہے ہیں قرضے پہ، اس پہ لگے گا کیا؟ سود لگ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہاں کسی کی دکان پہ کام کرتا تھا اور سارا دن وہ شخص خاموش رہتا تھا، کہنے لگے آواز بھی اتنی آہستہ بولتا تھا، اتنا آہستہ بولتا تھا کہ کان لگانا پڑتا تھا۔ ٹرک جو ہے ان کا میڈیسن کا کام تھا، اتر رہے تھے، بالکل نہیں بولتا تھا، بالکل نہیں بولتا تھا، اور سارا دن درود تاج پڑھتا تھا، سارا دن درود تاج پڑھتا تھا۔ اس سے اگلی بات اس نے عجیب بتائی، کہنے لگا ملاوٹ بھی نہیں کرتا تھا، دھوکہ بھی نہیں دیتا تھا، 2 نمبر دوائی بھی نہیں بیچتا تھا، برباد ہو گیا۔ تو میں نے فوراً سوال کیا اس سے کہ کیوں برباد ہوا؟ کہنے لگا سود کا کام شروع کر دیا تھا، اسے درود تاج نہ بچا سکا۔ میں درود تاج کا انکار نہیں کر رہا، میں نے یہ لفظ کیوں عرض کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس لیے عرض کیا، اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، درود تاج میں میرے آقا کی شان ہے، صاحب التاج والمراج والبراق دافع البلاء والوباء، یہ ایک شان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ابو جہل نے میرے آقا کی کتنی دفعہ زیارت کی ہوگی؟
کوئی گمان ہے؟ کیا وہ زیارت اس کو پاس کرا جائے گی، بخشوا جائے گی؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک جھلک میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لی وہ کبھی جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، حالت ایمان ہے، شرط ہے کہ حالت ایمان، جب یہ اپنی خواہش نفس پہ آتا ہے، اسی اللہ جل شانہ نے پھر بڑا کریم ہے، وہ اللہ پاک نے پھر اس کا نسخہ دیا ہے۔ آج میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں، فارمولہ بتا رہا ہوں۔ اگر ان پریشانیوں میں گھر گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ کر بیٹھا، خطا کر بیٹھا، وہ رزق کے حوالے سے ہے، وہ جان کے حوالے سے ہے، وہ گناہ کے کسی بھی انداز کا گناہ کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اب اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب آیا، جو وبال آیا، جو پریشانی آئی اور جو مشکل آئی، اب یہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، ابھی چاہتا میں اس سے نکلوں۔ اب میرے رب نے ایک نسخہ بتایا ہے، وہ ہے توبہ کا اور استغفار کا نسخہ۔ یہ توبہ اور استغفار کا جو نسخہ ہے نا، یہ وہ نسخہ ہے میرے دوستو جو زندگی کی برکتیں اور بہاریں ڈال دیتا ہے، اور زندگی کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، اور مسائل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ توبہ اور استغفار کا نسخہ وہ نسخہ ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ بھاگا ہوا غلام، بھاگا ہوا غلام، توجہ ہے نا اللہ والو؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں۔ نافرمان بیٹا اور کوئی خادم اور کوئی نوکر اپنے مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے، بہت نافرمانیاں کرتا ہے، اور پھر آ کے اعتراف جرم کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، معاف نہیں کروں گا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے میرے چچا مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ چارپائی پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا تھا، میں ان کی منتیں کرتا رہا، اس نے کہا معاف نہیں کرنا، میں منتیں کرتا رہا، کہنے لگا معاف نہیں کرنا، 1.5 گھنٹہ تک میں پاؤں پڑا رہا، میں نے سر پہ ٹوپی پگڑی سب کچھ اٹھا کے پاؤں پہ رکھی، 1.5 گھنٹہ تک، 1.5 گھنٹہ تک میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، اور خطا بھی نہیں کی تھی میں نے، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، خطا بھی نہیں کی تھی، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، اور غلط فہمی بھی یہ ہے اس نے میرے بارے میں فلاں جگہ یہ کہہ دیا تھا، بس اتنی غلط فہمی، فلاں کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، بس اتنا الفاظ تھے، کوئی جرم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے 1.5 گھنٹہ تقریباً میں ان کے پاؤں پڑا رہا، وہ چارپائی پہ بیٹھے ہیں پاؤں لٹکا کے، اور میں زمین میں رگڑ رہا ہوں، 1.5 گھنٹے کے بعد کہنے لگے اچھا جا تجھے میں نے معاف کیا، انتہائی احسان کے بعد۔ اور ایک اور عجیب چیز بتاؤں، اس کے مقابلے میں میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے، ساری دنیا کے جرائم کر کے 100 سال کا مجرم ہے، 100 سال کا کافر ہے، اور 100 سال کا فاسق اور فاجر ہے، بس ایک دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ایک دفعہ کہتا ہے معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کی قسم 7 آسمانوں پہ چراغاں ہوتی ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں الہی یہ چراغاں کیسی؟ فرمایا ایک مجرم اور نافرمان بندے نے مجھ سے سلو کر لی، ایسا کریم ہے۔ اس توبہ اور استغفار ہے نا، یہ جو ندامت ہے، یہ میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ ماں کے بارے میں سنیں، ماں کو اس نے ناراض کیا اور پھر جا کے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، اس نے پھر ناراض کیا، اس نے پھر ناراض کیا،
اور اس سے معافی مانگی، بڑی مشکل سے معاف کیا۔ اس نے پھر بغاوت کی اور پھر ناراض کیا اور اس سے جا کے معافی مانگی اور کئی دن تک معافی مانگتا رہا، بڑوں کو بیچ میں لے آیا، آخر اماں نے معاف کر دیا۔ اس نے پھر ناراض کیا، اب معاف نہ کیا، معافی مانگی، معاف نہ کیا، اور یہ کہہ دیا کہ تجھے میں نے اپنا دودھ معاف نہیں کیا اور اس کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ سنے واقعات، کئی واقعات سنے، یقین جانیے، ارے ماں تو معاف نہیں کرتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ایک دفعہ کہہ تو صحیح اللہ مجھے معاف کر دے، دل سے کہہ کے دیکھ تو صحیح، اندر کے درد سے کہہ کے دیکھ تو صحیح، اندر کے غم سے کہہ کے دیکھ تو صحیح، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ اور استغفار، یہ ندامت، یہ رزق کو ایسے لاتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، اور مصیبتوں کو ایسے ٹلواتی ہے جیسے بارش ساری دھرتی کو دھو دیتی ہے۔ یہ توبہ اور استغفار، یہ توبہ اور استغفار۔ ایک شخص اعلان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں میرے پاس وہ چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کو اس کی بات بڑی گراں گزری، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، بندے کے پاس ہے ہی کیا؟ لوگ اسے پکڑ کے وقت کے قاضی کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے میری سن لے، اور پھر وہی نعرہ دہرایا کہ میرے پاس وہ ہے جو رب کے پاس نہیں۔ اس نے کہا، نعرہ جو تو کر رہا ہے اللہ والا، جو بات کر رہے ہیں آپ، اس کا وجود کیا ہے؟ اب جو جواب دیا وہ حیرت انگیز ہے۔ کہنے لگے، میرے پاس ندامت ہے، میرے رب کے پاس ندامت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں ہے۔ اور فرمایا، اگلی بات سنیں، اس سے بھی عجیب غریب بات سنیں۔ میرے حضرت نے ایک دفعہ فرماتے تھے، میرے ابا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے حضرت ابا کہتے تھے۔ کیوں؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص حسب اور نسب اور آل سے تھے، اور وہیں کے تھے، غزنی کے تھے، حجویر کے تھے، دلی آ کے پھر منتقل ہوئے۔ اور تو فرماتے تھے، میرے ابا فرماتے ہیں کیا؟ اور سنیں عجیب بات، فرمایا مجھے ایک دفعہ، فرمایا مجھے میرے ابا نے ابھی مجھے یہ بات بتائی، ابھی کیا؟ جس شخص کے پاس صرف ندامت ہوگی اور وہ چیز جو رب کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہوگا جو رب کے پاس ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ جل شانہ کے پاس ساری کائنات ہے، اور اللہ پاک کے پاس ندامت نہیں ہے، ٹھیک؟ اب یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ساری کائنات ہو، اور ساری کائنات سے مراد ساری کائنات کے خزانے ہوں، خزانے دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اور میں بس وہ ایک کام کر لے، وہ لے لے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا نہیں ہے؟ ندامت۔ جو رب کے پاس چیز نہیں ہے نا، وہ لے لے، اور میں اللہ جل شانہ وہ دے دے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ چلتے چلائے بندے کو نا ایک پل میں اٹھا کے اللہ پھینک دے اور بیمار کر دے، 1% چلتا ہوا آدمی، بالکل تندرست، لاجواب، بہترین آدمی، آنکھ اندھی کر دے۔ میں جب راول پنڈی میں اسلام آباد میں کلینک کرتا تھا، میرے پاس اٹک سے ایک خاتون بیچاری کہنے لگے ایسے بیٹھے بٹھائے آنکھیں اندھی ہو گئی دونوں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں پیچھے جو نرو تھے، یعنی پیچھے رگیں جو تھیں، رگیں کہہ دوں انہیں، وہ سکڑ گئی ہیں، اور اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے آنکھوں سے معذور کر دے، چال میں لڑکڑاہٹ پیدا کر دے،
فالج زدہ کر دے، پاگل اور دیوانہ کر دے. ہمارے ایک ملنے والے تھے، آخرکار ان کو زنجیروں سے باندھ دیا اور اب ٹھیک ہے، ایک پل میں چاہے یوں کر دے، ایک پل میں چاہے یوں کر دے. ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے. اور اب اس سے اگر لینا ہے اور پانا ہے نا، اس کریم سے، اور اس سے لینے اور پانے کا صرف واحد طریقہ ہے، واحد حل ہے. وہ کیا ہے؟ ندامت. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، عرض کائنات میں 2 امان دیے گئے. سننے کی بات ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، عرض کائنات میں، ساری کائنات میں 2 امان تھی. یعنی امان حفاظتیں، یعنی 2 حفاظتیں اللہ جل شانہ نے اتاری کائنات میں. اور زمین کے دو امان میں ایک تو اللہ نے اٹھا لی ہے. ایک حفاظت جو ہے، جو امان تھی، حفاظت تھی، حصار تھا، سیکیورٹی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ پاک نے ایک اٹھا لی ہے. وہ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ وہ تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امان اللہ پاک نے اٹھا لی. فرمایا ایک امان باقی ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، اور وہ ہے ندامت، توبہ اور استغفار. فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو. حضرت کرم اللہ وجہ نے فرمایا کیا کرو؟ اس کو مضبوطی سے تھام لو. کیا عجیب بات ہے. 2 امانیں تھیں اور 2 حفاظتیں تھیں. ایک حفاظت ہم سے اٹھ گئی اور ایک باقی ہے، اور وہ قیامت تک رہے گی. اور وہ کیا ہے؟ ندامت، توبہ، استغفار. اور فرمایا کہ حضرت فضالہ بن عبید سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک استغفار کرتا رہتا ہے. استغفار کرتا. ایک صاحب کو دیکھا، وہ روز آ کے پوچھتے تھے آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ بار بار نہ پوچھا کریں، شرمندگی ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں، اصل میں مجھے بولنا ہی نہیں آتا. آپ اگر وہ خدمت بتائیں تو کرنی نہیں آتی، گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا، کام کروں تو سیدھا کرتا ہوں، الٹا کر بیٹھتا ہوں، جبکہ سارے کام سیدھے کرتے تھے. کہ کچھ کرنا نہیں آتا، بس دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے. آپ کے مزاج میں کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں اس لیے روز پوچھتا ہوں آپ ناراض تو نہیں ہیں، اگر کوئی خطا ہوئی تو مجھے معاف کر دیں. اس بندے سے کبھی کوئی ناراض ہوگا؟ جو پیش کی ندامتیں کر رہا، جو پیش کی، اور یہ نہیں ہے کہ پیش کی ندامت کر کے پھر ناراض کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، نہیں، کوشش بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، اور پھر آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. اسی بارے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے اس وقت تک جب تک استغفار یعنی ندامت کرتا رہتا ہے. عذاب خداوندی سے امن میں ہے. اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں، یہ مالوں کے گھاٹے، یہ جانوں کے گھاٹے، یہ عذاب، یہ جادو کے ذریعے، یہ مختلف حسد کے ذریعے، یہ مالی نقصانات، کاروباری نقصانات، یہ پریشانیاں، یہ اوپر سے آتی ہیں، نیچے سے تو نہیں آتی، اوپر سے آتی ہے. حضرت رابعہ بصری کے ارشاد ہے ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے. سننے کی بات ہے اللہ والوں، موتی ہے. بعض اوقات موتی آپ کے لیے چن کے لاتا ہوں، بڑی محبت اور طلب سے آپ تشریف لاتے ہیں. ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے. یعنی ہم گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے، بلکہ ایسے استغفار کرتے ہیں اس استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے. ہمارے استغفار کو تو استغفار کی ضرورت ہے. ہم ایسے انداز سے استغفار کرتے ہیں
ہمارے تو استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، ارے جس طرح ہے کرتے رہو، ایک وقت آئے گا اس کریم سے گفتگو کا سلیقہ بھی آ جائے گا، بات کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. وہ کہتے ہیں محبت کرنی نہیں آتی، کرنا شروع کر دے. محبت کا سلیقہ تجھے محبت خود سکھا دے گا، محبت تجھے محبت کا سلیقہ خود سکھا دے گی. محبت کر تو صحیح، تو توبہ کر، تو استغفار کر، اس کریم کے سامنے اپنی ندامت کو پیش تو کر، اپنا قدم بڑھا تو صحیح. ایک چیز عرض کرو، شیطان جو ہے نا، یہ پہلا قدم نہیں اٹھانے دیتا. تو اتنا بڑا مجرم ہے، تو نے اتنے بڑے جرم کیے اور کئی دفعہ توبہ کر کے تو نے توڑی ہوئی ہے، تجھے کہاں معافی ملے گی؟ کئی دفعہ توبہ کی اور کئی دفعہ توڑی، تو معافی کے قابل ہے ہی نہیں، تجھے معافی مل ہی نہیں سکتی. شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے تاکہ یہ پہلا قدم بھی نہ اٹھائے. توجہ ہے نا اللہ والو، پہلا قدم بھی نہ اٹھائے. ارے استغفار جیسا ہے، توبہ جیسی ہے، بس تو کرتا تو رہے. جیسی استغفار، جیسا انداز ہے، بس تو کرتا رہے، تو کرتا رہے، تو کرتا رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ مذاق ہے. ایسا استغفار جس میں سچی ندامت ہو، آنکھیں اگر رو رہی ہیں تو دل بھی ساتھ رو رہا ہو، اگر رو نہیں رہا مچل رہا ہو، مچل نہیں رہا کم از کم دل کے اندر ندامت تو ہو، اور دل کے اندر افسردگی تو ہو، اور دل کے اندر یہ تو ہو کہ میں نے کریم کو ناراض کر دیا. بقول ایک اللہ والے کے، جب دل کے اندر استغفار اور ندامت آتی ہے، جب دل کے اندر، اور جب دل واقعی کہتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور دل مان لیتا ہے، اور دل کے آنسو نکل جاتے ہیں، فرمایا دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کیفیت کا نام مغفرت ہے، اور ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. اسی کیفیت کا نام مغفرت ہے، اسی کیفیت کا نام مغفرت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے ایک راز عرض کیا، ایک بڑی زبردست بات آپ سے عرض کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شک شیطان نے کہا، اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی. اللہ اکبر، آخری پل تک جسم کا، یعنی آدھا جسم مردہ ہو چکا ہے، سانس نکل چکی ہے، سانس ناک سے اوپر سینے تک آ گئی ہے، ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے شیطان کا، ابھی بھی بھروسہ نہیں کہ وہ ایک پل میں کہیں بہکا نہ دے. جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی ایسا بول منہ سے نہ نکلوا دے کہ یہ اسی کلمے کا منکر ہو جائے، اسی کلمے کا انکار کر دے، کہیں ایسا نہ ہو، اسی کلمے کا کہیں انکار نہ کر دے. ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی. اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں. شیطان نے اپنا عہد کیا، کریم رحمان نے اپنا عہد کیا. شیطان نے عہد کیا بہکاتا رہوں گا، اور کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ معاف کر دو، معاف کروں گا، یہ فرمایا میں ان کو بخشتا رہوں گا. اگر آج تیری ندامت اور توبہ ٹوٹ گئی ہے، آج تجھ سے خطا ہوئی اور وہ توبہ سے تو دور ہو گیا، تو پھر اللہ جل شانہ کی قسم میرا رب تجھے معاف ضرور کرے گا. تو اپنی ندامت اور توبہ سے دور نہ رہے، اور ندامت اور توبہ سے دور نہ رہے.
اور مایوس نہ ہو، بلکہ ندامت اور توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت میں ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثیر الاستغفار پائے گئے۔ یہ بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والو، قیامت کے دن وہ شخص بہت عمدہ حالت میں ہوگا، قیامت کے دن وہ شخص بہت عمدہ حالت میں ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا گیا۔ ایک بار میرے حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا، انہوں نے جلدی آؤ جلدی آؤ، میں حاضر ہوا، بڑے عرصے کے بعد بات یاد آئی، فرمایا یہ جو ہے نا نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک، اور قرآن پاک لے لو، اس کی ہر سطر پہ یہی لفظ پڑھو، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے بس یہی پڑھتے جاؤ، قرآن پاک پہ پڑھتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ پڑھتے جاؤ، روز جتنے پارے پڑھ سکو۔ میں اس کو ختم کروں اور پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ہو، اپنی مشکل کا تصور ہو، جو مقصد چاہتے ہو، جو مشکل رفع کرانا چاہتے ہو، جو پریشانی دور کرانا چاہتے ہو، اس کا تصور ہو، اور یہ تصور ہو نستغفرک، میں استغفار بھی کرتا ہوں، ندامت بھی کرتا ہوں، ونتوب الیک، میں توبہ بھی کرتا ہوں، یہ جو کچھ عذاب ہے، بلا ہے، وبا ہے، قحط ہے، مرض ہے، اور جو پریشانی الہی میرے گناہوں کی وجہ سے۔ خواجہ معروف کرسی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تعویذ دیتے تھے اور ان کا تعویذ بڑا چلتا تھا، اور پتہ ایک چیز لکھ کے دیتے تھے، الہی میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو عذاب سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، یہی تعویذ دے دیتے تھے، بس یہی کچھ لکھ کے دے دیتے تھے۔ اور ان کا تعویذ جو ہے حضرت کے وصال فرماتے تھے بھائی کھولنا نہیں اس کو، حضرت کی وصال کے بعد کسی نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے، دوسرے نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے، تیسرے نے کھول کے دیکھا، ان کا استغفار اور ان کی ندامت اتنی اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہو چکی تھی، اتنی قبول ہو چکی تھی کہ وہ ان کے استغفار اور ندامت پہ میرا رب دوسرے کی جو گناہوں کی وجہ سے عذاب تھا اور وہ پریشانی تھی، اللہ وہ ٹال دیتا تھا۔ تو فرمایا قرآن پاک کی ایک ایک سطر پہ کیا پڑھے، نستغفرک ونتوب الیک، بس یہ پڑھتا جائے، اپنے گناہوں ندامت پہ استغفار بھی ہو اور اپنے مقصد کا تصور بھی ہو۔ فرمایا 1 ختم، 3 ختم، 5 ختم، حد 7 ختم، فرمایا دنیا کا کوئی بھی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اور پھر فرمایا کہ وہ مقصد زمین والوں سے ہے، وہ آسمان والے سے ہے، اس مشکل کا تعلق زمین سے ہے، اس مشکل کا تعلق آسمان سے ہے۔ فرمایا کوئی بھی مشکل ہے اگر تیرے اندر ندامت سچی ہے، اللہ فوری حل کر دے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس فقیر نے جس کو بھی بتایا ہے نا، کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، جس کو بھی بتایا ہے اور اس نے کیا ہے، اور یقین جانیے اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے، بڑی، ایک تو قرآن کا دیکھنا ایک نور، اس پہ انگلی پھیرنا دوسرا نور، اس کے ہر لفظ کا اپنا نور۔ میرے آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی نور ہے۔ اس دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے، قبر کھود رہے تھے، 7 والی قبر کھل گئی، اس کے اندر اس کی میت پہ پھول ہی پھول پڑے تھے، تو اس کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے وہ دیہاتی آدمی ہے بیچارہ، سیدھا سادہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا دین ایمان کا کیا ہوتا ہے۔ اس کی اہلیہ بڑھیا تھی، اس سے پوچھا بھائی اس کا کوئی عمل، کہنے لگا روزانہ قرآن پاک اٹھاتا تھا اور کہتا تھا جو لکھا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ انگلیاں پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ سب سچ ہے، بس سب کچھ سچ ہے۔ اس کے اس عمل نے اللہ جل شانہ نے اس کی اتنی بڑی مغفرت فرما دی، اور اتنا بڑا اس کو اللہ پاک نے اعزاز و اکرام بخشا۔ اتنا بڑا اعزاز و اکرام بخشا، اور پھر عجیب بات فرمائی،
فرمایا جس کو کوئی غم نہیں، جس کو کوئی غم نہیں، جس کی کوئی مشکل نہیں، جس کی کوئی پریشانی نہیں، وہ روزانہ معمول بنا لے کچھ قرآن پاک کا اور یہی پڑھتا رہے، اور یہ تصور کرے اللہ مجھے بھی غموں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے بچا، اللہ میری نسلوں کو بچا۔ فرمایا جتنا منوا لے گا، حتیٰ کہ بعض نے 14 نسلیں منوا لیں، بعض نے 7 نسلیں منوا لیں، بعض نے 3 نسلیں منوا لیں، بعض نے 5 نسلیں منوا لیں، اللہ نے نسلوں سے بھی غم اور ہم ختم کر دیا۔ یہ ندامت اور توبہ ایسی چیز ہے۔ نستغفرک ونتوب۔ بعضوں کا دعا میں حضرت فرماتے تھے، دعا میں کچھ نہیں فرماتے تھے، بس نستغفرک ونتوب الیک یہی پڑھتے تھے، اور دل کے اندر کی کیفیت ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا جگر ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے فوت ہوئے نا، تو معالج نے نبض دیکھی، کہنے لگا ان کا جگر پھٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اللہ جل شانہ کے خوف کی وجہ سے، اور اس لیے ان کو موت آ گئی۔ فرمایا جو شخص چاہے قیامت کے دن اس کے اعمال نامے اس کو خوش کر دے، جو شخص یہ چاہے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے، اس کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے جو پہلی روایت پڑھی سنی ہے نا، اب اس روایت کو اور قرآن پاک کی اس عمل کو ذرا ملائیں۔ میں پھر وہ روایت پڑھ رہا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ عذاب خدابندی سے امن میں ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ یہ پریشانی عذاب ہی تو ہیں، یہ مشکلیں، یہ غم، یہ بندشیں، یہ رکاوٹیں، یہ مسائل، یہ مصائب، یہ کیا ہے؟ میرے رب نے وعدہ فرمایا امن کا، امن سکون، سکون اس وقت جب کام بن گیا، کیوں اللہ والوں ہیں؟ اور یہ قرآن پاک کا جو بتایا ہے سکون ہی سکون ہے۔ آپ خود سوچو، جس استغفار اور ندامت سے مرنے کے بعد کا نظام بن جاتا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، مرنے کے بعد کا نظام بننے کا وعدہ ہے، اللہ جل شانہ مغفرت فرمائیں گے، جنتیں، نعمتیں، اپنی رضا عطا فرمائیں گے استغفار اور توبہ پہ، اور مرنے کے بعد کا نظام 60-70 سال کا نہیں، 60-70 لاکھ سال کا نہیں، 60-70 کروڑ سال کا نہیں، 60-70 ارب سال کا نہیں، اور منتہا ہے اللہ جل شانہ کو صرف علم ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اس میں موت، مر جائیں گے بس ختم؟ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس لیے انتقال کہتے ہیں، انتقال کہتے ہیں انہیں کہ آپ نے زمین انتقال کرا لی، یعنی اس کے نام تھی اپنے نام کرا لی، پلاٹ انتقال کرا لیا، انتقال کہتے ہیں منتقلی کو، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا، عالم شہود میں ہے، عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، اس کو موت کہتے ہیں۔ ایک زندگی ہے اور حقیقی زندگی ہے، حقیقت میں مبنی زندگی ہے۔ جو استغفار اور جو توبہ، سوچیں ذرا، جو استغفار اور جو توبہ مرنے کے بعد کی آنے والی خربوں سال کی زندگی کے کام بنوا دے، 50-60 سال کے کام نہیں بنوا سکتے۔ اللہ والو کیوں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، ضرور بن سکتے۔ اور یہ جو میں نے استغفار قرآن پاک والا بنایا تو ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے، 2 لفظ یاد کریں، نستغفرک ونتوب الیک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول میں اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے۔ واہ، کیسی عجیب روایت ہے کہ فرشتے اللہ جل شانہ کی خدمت میں نامہ عمل پیش کرتے ہیں نا، یہ کندھے پہ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، پیش کرتے ہیں، اور میں اس کے اول اور آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟
استغفار لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس نامہ اعمال کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا، اللہ جل شانہ نے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامہ کے اول اور آخر کے درمیان ہے، یعنی اول بھی استغفار، آخر بھی، اور اس کے درمیان کچھ خطائیں یا لغزشیں میرا رب کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا اس استغفار اول اور آخر کی وجہ سے۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ میں آپ کو استغفار، اکثر میری گفتگو جو ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ندامت، توبہ، استغفار، اس کی ایک وجہ ہے، رب ناراض ہے۔ یہ جو عذاب مسلسل ایسے ٹوٹ پڑے ہیں نا امت پہ، ساری امت کی بات کر رہا ہوں، ہم دوسروں کو، غیروں کو الزام کیوں دیں؟ اللہ والو، مجھے رہزنوں سے کیا گلا، تیری رہبری کا سوال، وہ ہم کیا کریں، رہزنوں کی گلے کیا کریں؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری دن رات کیسے گزر رہے ہیں، ہم نے اس رب کو کتنا ناراض کر چکے ہیں۔ ہمیں زمین کئی دفعہ دن میں اجازت مانگتی ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے۔ ہاں، 8 اکتوبر کے زلزلے میں اسے کچھ حصے کی اجازت ملی تھی نا، کچھ حصے کے لیے اجازت ملی تھی۔ کہنے لگا کتا جو ہے رات کو ساری رات چیختا چلاتا رہا، میرے پاس وہاں سے احباب آتے ہیں، انہوں نے عجیب حالات سنا ہے، چیختا چلاتا رہا۔ میں نے کہا بھائی کوئی چھت سے اس کو پتھر مار رہا، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، گوشت ڈالیں، کچھ بھی نہ کھائے، کچھ بھی نہ کھائے۔ صبح تک ساری رات پریشان رہا، زنجیر توڑوایا اپنا، پریشان رہا، اور صبح زلزلہ آیا، خاموش ہو گیا، سر لٹکائے بیٹھا رہا، کچھ نہ کھایا، دوسرے دن مر گیا۔ جو جانوروں کو فرمایا نظر آتا ہے نا، اگر تمہیں نظر آ جائے تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو۔ جانوروں کو جو نظر آتا ہے، جانوروں، زمین اللہ جل شانہ سے امر مانگتی ہے، حکم مانگتی ہے کہ الہی مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں میدان میں تھا، میں بھاگ پڑا میدان میں، زمین تھر تھرا رہی تھی، کہنے لگے میرے آگے بہت سارے لوگ تھے، ہم چند لوگ پیچھے تھے، ایسے زمین پھٹی اور مل گئی، وہ کہاں گئے پتہ نہیں، میرے سامنے زمین پھٹی اور مل گئی، وہ کہاں گئے؟ زمین کھا گئی۔ لگا ہمارا گاؤں جو ہے یہاں تھا، اس گاؤں کے آثار 5 میل دور جا کے ملے، زمین نے اٹھا کے اس کو 5 میل دور پھینک دیا، اس حصے کو ادھر پھینک دیا، اس کو ادھر پھینک دیا، تحت و سرا ہل گئی، زمین برباد ہو گئی۔ بس اس کو صرف ایک چیز روک سکتی ہے، وہ ندامت ہے، وہ توبہ ہے، وہ استغفار ہے، ایک چیز روک سکتی ہے، ایک چیز روک سکتی ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں بھائی، تھوڑا سا آپ حضرات ادھر ہو جائیں، فوراً دیکھیں یہ گفتگو ہو رہی ہے، پھر اس کا آپ والد کوئی ناراض ہو، بہت زیادہ ناراض ہو، اس کو منانے کے لیے اچھے کھانے لائیں، اچھی غذائیں دیں، اچھا گھر دیں، اچھا پہننا دیں، وہ نہیں مانے گا، کھائے گا ہی نہیں، وہ کہ میں نہیں کھاتا، تیرا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، تیرے یہاں رہوں گا بھی نہیں۔ اس کا پہلا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، پہلا حل توبہ، استغفار، معافی، کہ ہاں میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ معافی کے بعد جو خدمت ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، ہے کیوں اللہ والا؟ معافی کے بعد جو خدمت
وہ قابل قبول، اور معافی سے پہلے خدمت کوئی قبول نہیں۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، آج میرا رب ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض ہے، اس نے زمین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے۔ زمین اپنے خزانے آہستہ آہستہ اپنے نیچے لے کے جا رہی ہے، وہ پانی کا خزانہ ہے، وہ پیٹرولیم کا خزانہ ہے، وہ معدنیات کے خزانے ہیں، زمین نیچے لے کے جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا زمین اوپر لاتی تھی، زمین نیچے لے کے جا رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کے خزانے نیچے جا رہے ہیں، اور ان خزانوں کو اور ان نعمتوں کو جو رب نے میرے آپ کے لیے بنائے ہیں، وہ صرف استغفار واپس لا سکتے ہیں، توبہ واپس لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یہ تنہائیوں کا رونا، یہ تنہائیوں کی ندامت، یہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور آئندہ کے لیے بچنا، بس یہ چیز جو ہے ہمیں بچا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی ساری تدبیریں کر کے دیکھ لی، کر کے دیکھ لی، کر کے دیکھ لی، کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آج کے مسلمان کو، پورے عالم کے مسلمان کو بس یہی چیز بچا سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ کیا عجیب روایت ہے کہ جس شخص کے اول بھی پہلے بھی استغفار ہو، عمل سے پہلے اور عمل کے بعد بھی استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، اللہ جل شانہ ہو اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس کو قبول فرما دیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں۔ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہے، وہاں دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر فکر کو اس سے ہٹا کر اور کشادگی فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان اور دھیان بھی نہیں ہوتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ استغفار وہ چیز ہے۔ پھر سنیں، فرمایا کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، راستہ بنا دیتے ہیں، ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی منزل سے مل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہر فکر کو ہٹا کر اللہ جل شانہ اس کے لیے کشادگی فرما دیتے ہیں، اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، کشادگی فرما دیتے ہیں۔ جو استغفار کرتا ہے، جو ندامت کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، اس کا گمان بھی نہیں۔ جہاں سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کا گمان بھی نہیں۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اللہ والو، اس کی کتنی ضرورت ہے؟ سوچے تو صحیح، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچیں۔ اب ایک آخری بات بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے، ولیوں کے ولی تھے، وقت کے کتب ابدال تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا دودھ پیا تھا، اور سرور کون اسلم کا دور پایا، آپ کی زیارت نہیں کی، چھوٹے تھے اس لیے تابعی ہیں۔ کسی نے 1 سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ پیسے نہیں، کاروبار برباد، ہر چیز ختم، فرمایا استغفار کرو۔ اور تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا میری اولاد ہی نہیں ہے، کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اولاد نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرا کوئی وارث ہو۔ کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا میری پیداوار زمین میں کمی ہے،
فصل صحیح نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ساتھ جو بندے بیٹھے تھے انہوں نے کہا شیخ آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس 4 آدمی آئے اور آپ نے ہر کسی کو استغفار فرمایا، کس لیے فرمایا؟ تو انہوں نے پھر وہ آیت پڑھی، کون سی آیت؟ قل تستغفر ربکم، علیکم مدرارا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے وہ تم پر بارش بھیجے گا، کس چیز کی؟ تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہر جاری فرمائے گا۔ وہ 4 چیزیں جن کو فرمایا ان میں اس آیت کا وعدہ ہے، اس آیت میں ان چیزوں کا وعدہ ہے، اس آیت میں ان چیزوں کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس کا بیٹا نہیں وہ استغفار کثرت سے کرے، جس کی اولاد نہیں وہ استغفار کثرت سے کرے، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی اولاد نافرمان ہے وہ استغفار کثرت سے کرے۔ الہی میرے گناہوں کے اثر اس اولاد پہ ہیں، فرمایا یہاں تک جس کی عورت کے پیٹ حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتی رہے، اللہ جل شانہ صالح بیٹا عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے۔ رزق کی پریشانی، مالی پریشانی، معاشی پریشانی، مشکلات نے گھیرا ہوا ہو، مسائل نے گھیرا ہوا ہو، استغفار کرے، ندامت کرے، گناہوں سے بچے، جو ہو چکا اس پہ معافی ہے، آئندہ کی تلافی اور احتیاط ہے، اس پہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ساتھ کرم کا، عفو کا، عافیت کا اور فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ استغفار ہے، اللہم اغفر لی یہ استغفار ہے، نستغفرک ونتوب الیک یہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب یہ استغفار ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج ضرورت ہے اس چیز کی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہے، رب بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی کی علامات یہی ہیں کہ آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں ہنگامے ہیں، گھر گھر میں ہنگامے ہیں، کاروباروں میں ہنگامے ہیں اور بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کا ایک نظام ہے تو پریشان اور نہیں ہے تو پریشان، ملا ہوا تو پریشان اور چھن گیا تو پریشان۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم ندامت کی کمی ہے، استغفار کی کمی ہے۔ جب بندے کے مزاج میں گڑ گڑانا آتا ہے نا، میری بات سمجھے اللہ والے، جب بندے کے مزاج میں گڑ گڑانا آتا ہے، جب بندے کے مزاج میں ندامت آتی ہے، اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بات پہ، میرے رب کو بڑا رحم آتا ہے اس بات پہ۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جب گھر کا بڑا یا بادشاہ یا والد یا کچھ سردار یا استاد وہ ناراض ہو، اس کو آپ لاکھ ہدیے دو، لیکن ایک سب سے بڑا ہدیہ ہے کہ معافی مانگتے ہیں، اور معافی بھی ایسی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، ایسی معافی آئندہ نہیں کروں۔ جب یہ معافی ہو نا، پھر ایک ٹافی دے دو نا تو وہ بہت بڑی سونے کی ڈلی سے زیادہ قیمتی ہوگی، اور اگر معافی نہیں مانگی سونے کی ڈلی دو، اس کی ٹافی سے کوئی قیمت نہیں زیادہ بڑھے گی۔ اللہ جل شانہ نے آج موقع دیا ہے۔ اچھا، استغفار کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے، بالفرض کسی کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، ساری زندگی بیچارے نے مشکلات میں گزاری، تنگ دستی میں، مشکلات میں، پریشانی میں، مسائل میں، مصائب میں، ٹھیک ہے گزر گئی۔ اب اگر اس نے استغفار کا سلسلہ شروع کر دیا اور گناہوں سے احتیاط کی جو ہو چکے اس پہ استغفار کر لیا، اس کا ایک فائدہ تو سب سے بڑا ہوگا، اللہ جل شانہ ہو، چلو دنیا تو برباد ہو گئی، اللہ اس کو آخرت کی بربادی سے بچا دے۔
اور دیکھو مومن کے لیے سب سے پہلے آخرت ہے، پھر بعد میں دنیا ہے. اور اگر یہ آخرت کی بربادی سے بچ گیا نا، یقین جانیے اس سے بڑا کامیاب ہے ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا کامیاب ہے ہی کوئی. تو آج سے میرے دوستو اپنے اندر کی ندامت، اللہ جل شانہ سے گڑ گڑانا اور استغفار کرنا. اس لیے ہمارے بڑے جب بیعت کرتے ہیں نا تو پھر وہ 3 چیزیں بتاتے ہیں. ایک درود شریف کی تصویر اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک تیسرے کلمے کی تصویر اللہ جل شانہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک استغفار کی تصویر اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے ہوئے. یہ کم از کم ہے، یہ 3 تصویر صبح شام کم از کم. استغفار میرے دوستو زندگی کے بڑے نظاموں کو ہلاتا ہے اور بڑی مشکلیں دور کراتا ہے. اس لیے ہمارا جو ذکر خاص اور ہم کریں گے نا، ذکر خاص کے بعد استغفار ہے، آخر میں استغفار ہے. اس لیے آخر میں استغفار ہے. الہی اس عمل کے کرتے ہوئے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، اور کوئی پڑھنے میں غلطی ہو گئی، کوئی لفظوں میں غلطی، کوئی پڑھنے میں غلطی، اور کوئی دھیان میں، اللہ بس سب کو معاف بھی کر لے اور قبول بھی کروا لے. میرے دوستوں اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ساری پریشانیاں دھل جائیں گی. کوئی آیا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، شیخ فرمانے لگے استغفار کر. دوسرا آیا یہ پریشانی ہے، فرمایا استغفار کر. تیسرا یہ پریشانی، فرمایا استغفار کر. جو آتا گیا اس کو استغفار پہ لگاتے گئے. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے استغفار پہ قرآن پاک میں وعدے فرمائے ہیں، اور میرا رب سچا، اس کے وعدے سچے. میرا رب سچا، اس کے وعدے سچے. اللہ جل شانہ کے وعدوں پہ 100% یقین ہو، 100% یقین کہ اللہ جل شانہ نے جو وعدے فرما دیے وہ سچے ہیں، وہ حق ہیں، وہ حق ہیں، وہ حق ہیں. اس شخص نے صرف انگلی پھیری قرآن پاک پہ، کہنے لگے یہ سب سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اس کے اس انگلی پھیرنے پہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس کی مغفرت فرما دی، قبر کو پھولوں سے بھر دیا. اور جب میں نے قرآن پاک کا عمل بتایا اپنے حضرت کا، آج بڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے آپ حضرات کی خلوص کی برکت سے آپ تشریف لاتے ہیں بڑی محبت سے، اور یاد دلا دیا. مجھے بلایا اسپیشل، فرمایا ادھر آؤ، اور پھر بیٹھ کے فرمایا تو میں یہ عمل کیا کروں کہ قرآن پاک کی ہر سطر پہ جو ہے نستغفرک ونتوب الیک پھیرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ ہر سطر پہ. اس کے ختم کرو 3-5 ساتھ، اور اپنی مشکل کا تصور رکھو، اور اپنے پڑھتے ہوئے نستغفرک ونتوب، پڑھتے ہوئے ندامت ہو اپنے گناہوں پہ کہ اللہ میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں، بلا میں میں مبتلا ہوا ہوں. گھر میں کوئی تکلیف آئی فوراً اپنے گناہوں پہ نظر گئی. گھر میں کوئی تکلیف آئی، کاروبار میں کوئی تکلیف آئی، کئی پریشانی آئی کہ کہا کہ میرے کسی عذاب گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور یہ کچھ ہوا ہے. کہیں کوئی پریشانی آئی ہے. وہ بیٹھے تھا، خادم اٹھانے لگا سالن. تو کچھ عرصہ پہلے کی بات، اس کے کرتے پہ سالن گر گیا. تو میں کہا لگتا ہے تیری نماز میں کمی ہے. اب یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. سالن تو کرتے بھی گرا ہے اور وہ فرما رہے ہیں تیری نماز میں کمی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کون دلانیاں جانے ہو. اس لیے دوستو بس اللہ جل شانہ نے آج موقع دیا ہے مجھے، آپ اللہ کو منا لیں. دنیا بھی جنت بن جائے گی. ارے دنیا میں جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے. دنیا میں جنت کے مزے، گھر میں جنت کے مزے، دفتر، دکان، کاروبار، تجارت، صنعت میں، زراعت میں جنت کے مزے آنا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت بھی جنت بن جائے گی انشاءاللہ. تو کیا خیال ہے؟ عمل مختصر
نفع بہت زیادہ، عمل ایسا چلتے پھرتے بھی کر سکے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکے، وضو بے وضو بھی کر سکے، ہر پل ہر سانس ہر لمحہ کر سکے، ایسا کہ زبان استغفار کرے، دل استغفار کرے، اندر ندامت ہو، دنیا کی جس کونے میں بیٹھا ہے اسے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہی اللہ سے اپنے تاریں جوڑ سکتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کسی حالت میں بیٹھا ہے، ارے سوتے سوتے رات کو آنکھ کھلی ہے، اور رات کو آنکھ کھلی تو ایک شخص نے آنکھ پہ ایسے دیکھا، آسمان پہ ایسے دیکھا، اور دیکھ کے ایسے کہنے لگا ربنا ما خلقتا، یہ آیت پڑھی، اللہ ان ساری کائنات تو نے ایسی تو نہیں بنا دی، یا کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، ایسے دو لفظ فرمائے، اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی۔ اور آخر میں اس آیت کے آخر میں اصل میں استغفار ہے، کیا ہے؟ فقنا عذاب النار، اللہ مجھے اپنے آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میرے رب نے آج موقع دیا ہے، ندامت اللہ کو بڑی پسند ہے، ندامت بہت پسند ہے۔ ہر ایک بندہ مان جائے، جو کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں مانے گا، اور تیرے منوانے میں کچھ کمی ہے، کچھ تیرے کرنے میں کمی ہے، کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے، تیرے کرنے میں کمی ہے۔ تو اور استغفار بھی ایسا ہو کہ حضرت رابعہ بستیہ کا میں نے قول آپ کو سنایا نا، ایسا استغفار نہ ہو کہ جس استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، اندر کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ، اور سچی تڑپ اور طلب کے ساتھ وہ استغفار ہو۔ ایسا کریں گے نا، زندگی کا معمول بنا لیں، موت تک کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں، نسلوں میں اللہ برکتیں دے دے گا، نسلوں میں برکتیں دے دے گا، مشکلیں اللہ دور کر دے گا، مسائل مسائل اللہ جل شانہ حل کر دے۔ اور میرا رب بہت شان کریم، وہ ایسا کریمی فرمائے گا، تو استغفار کے بول ہی بول، دل کو ساتھ لگانے کی کوشش کر، دیکھ اللہ پاک کیسے کرم نہیں فرماتے۔ دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے، دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ، دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ بتایا آج آپ کو، جو کرے گا سو پائے گا، جو کرے گا۔ بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں،